اگر یہاں لگا ٹھیک ہے، شروع کریں گے۔ اللہم صلی وسلم علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ آج ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں تاکہ ہم اپنے دین کی بات کو سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں۔ ایک مشہور آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جنات کو صرف میری عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کو آج ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ما اور الا، جس جملے کے اندر یہ دو لفظ آتے ہیں تو اس میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، مطلب صرف اس کام کے لیے ہی پیدا کیا۔ میں نے ان کو عبادت کرنے کے لیے بھی پیدا کیا، ایسا نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا، یہ ابتدا میں ما آیا اور اختتام پہ الا آیا، عبادت کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرنا۔ یہ تو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے، کیسا ہو سکتا ہے یہ؟ صرف اللہ کی عبادت کرنا ہوا تو بھائی صاحب دین بھی چاہیے، دنیا بھی چاہیے، دینداری بھی چاہیے، دنیا داری بھی چاہیے۔ بھائی تھوڑا اللہ کے لیے وقت نکالو، تھوڑا دنیا کے لیے وقت نکالو، تھوڑا اپنے لیے وقت نکالو۔ نہیں نکالنا۔ پھر کیسا؟ کھائیں گے کیسا، پئیں گے کیسا، جئیں گے کیسا؟ نکل جانا کہ توشہ ووشہ بن کے پہاڑ کے اوپر جا کے کوئی غار میں بیٹھ جانا کہ صرف اللہ 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 کر لے؟ نہیں، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں دنیا کو ترک کر کے صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو وقف کر دیتے ہیں، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ پھر یا اللہ، تو نے ہم کو پیدا کیا صرف عبادت کے لیے، تو پھر یہ کیسا ممکن ہے کہ ہم اپنے ڈیلی لائف کو بھی ہم گزاریں اور تو کہہ رہا ہے کہ دنیا آنا ہی نہیں، صرف عبادت کرنا؟ تو یہ چیز آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا انشاءاللہ تعالی تھوڑا آپ ذہن لگائیں گے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ ہم کو ایک دین عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے۔ اسلام کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی دین نہیں، کوئی دین نہیں۔ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے پاس دین کیا ہے؟ دین مطلب بڑی داڑھی رکھنا، عمامہ باندھنا، جی وقت نکالنا اور مسجد میں بیٹھ جانا، یہ دینداری ہے۔ بھئی ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہے، بڑی داڑھی والے ہیں، سنتوں کے پابند، جیب میں مسواک ہے، ان کے بڑے دیندار آدمی ہیں، حج کو جاتے رہتے، عمرہ کو جاتے رہتے، بڑے دیندار آدمی ہیں۔ لیکن یہ دین کا حصہ ہے، یہ پورا دین نہیں ہے، یہ پورا دین نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ سمجھنے کے لیے ایک چیز کو سمجھنا پڑے گا، عبادت کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا، برابر ہے نا؟ عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں عبد، بندہ۔ ہم اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے، ہم اللہ کے بندے ہیں، عبد۔ تو عبد کا کیا ہوتا ہے صاحب؟ مالک۔ اللہ مالک ہے، ہم اس کے عبد ہیں۔ عبد جو ہے وہ خود کا اونر نہیں ہوتا۔ جو آدمی اب خود کو کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یا کسی اور کا بندہ ہوں، جو بھی کہتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ میں بندہ ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کا اونر نہیں ہے، خود کا مالک نہیں ہے۔ مالک کوئی اور ہو تو یہ انسان بندہ بنتا ہے۔ اگر میں خود کا مالک ہوں تو پھر میں کسی کا بندہ نہیں ہوں، میں آزاد ہوں، میں فری ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک ہوتا ہے عبد، ایک ہوتا ہے مالک۔ عبد کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، عبد کی کوئی اپنا اختیار نہیں ہوتا۔
اگر غلام ہو اور عبد ہو اور اپنی مرضی سے کرتا ہو تو پھر مالک کی کیا خاک چلی؟ ماں کیا خاک، مالک جو ہے کیا خاک مالک ہے؟ بولیں گے وہ تو مالک ہے ہی نہیں، وہ تو مالک ہے ہی نہیں۔ مالک کی مرضی سے ہی اگر وہ چلے تو وہ بندہ ہے، ورنہ وہ بندہ نہیں ہے، وہ عبد نہیں ہے، وہ سلیو نہیں ہے، وہ کسی کے اونرشپ میں نہیں ہے۔ اونر کی مرضی سے چلے گا تو ہی وہ عبد ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ بولیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اتنا ہمارے کو ہاتھوں پیروں میں وہ بیڑیاں ہتکڑیاں ڈال کے رکھا کیا اتنا اپنی مرضی سے ہلنا؟ آپ سمجھیے تھوڑی دیر کے لیے، آپ لوگ ماشاءاللہ سب نماز کو آئے، کتنے میں لوگ آپ میں سے ایسے ہیں جن کے بائکس کارز باہر ٹھہرے ہوئے ہیں؟ آپ تصور کریے کہ بھئی وہ کار کے مالک آپ ہیں اور آپ کے مرضی کے بغیر کار وہاں سے چلے گئی، وہ کار چلے گئی، کوئی لے گیا، کچھ بھی ہوا، آپ کو برداشت ہوتی وہ چیز؟ نہیں برداشت ہوتی آپ بولتے میری کار کو، میری بائک کو میری مرضی کے بغیر کوئی ہاتھ کیسے لگایا؟ ارے نہیں بھائی، میں ہٹا کے رکھا ہوں، ہٹانا بھی تھا تو میرے کو بلانا تھا، میرے سے پوچھے بغیر، میری پرمیشن کے بغیر، میری مرضی کے بغیر میری بائک کو ٹچ کیسا کرے آپ؟ نہ آپ کی پراپرٹی کو کوئی ٹچ کرے تو آپ کو برداشت ہوتا، نہ آپ کے کپڑوں کو کوئی ٹچ کرے استعمال کرے تو برداشت۔ آپ بڑی شان سے آپ اپنے مرضی سے اپنے کپڑے لا کر رکھ لیے، اگر وہ کپڑے آپ کی مرضی کے بغیر جگہ پہ سے ہٹ گئے یا کوئی اور استعمال کر لے، آپ کو برداشت ہوتا ہے؟ آپ کو غصہ آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر یہ تصور ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، ان کپڑوں کا مالک ہوں، ان گاڑی کا مالک ہوں، یہ پیسوں کا مالک ہوں، یہ مکان کا مالک ہوں۔ جو چیز کا آپ کو خیال ہوتا ہے کہ میں مالک ہوں تو آپ کے آٹومیٹکلی آپ کے دماغ میں یہ سیٹ رہتا ہے کہ یہ چیز کے ساتھ جو بھی ہوگا میری مرضی سے ہوگا۔ میرے گھر کے اندر اگر میں کمرے چھوٹے بنا دوں، آپ کو حق ہے اعتراض کرنے کا؟ میں بلا وجہ چھوٹے کمروں کی پہلے چھوٹے کمرے بناتا ہوں پھر دیواریں توڑتا ہوں۔ کوئی بولتا ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ آپ بولتے ہیں میرا گھر ہے، میرا گھر ہے، میں بناتا ہوں، میں توڑتا ہوں، میں رکھتا ہوں، میں آگ لگا دیتا ہوں۔ آپ کون ہوتے پوچھنے والے؟ مالک ہوں میں، برابر ہے یہ؟ اب آپ تصور کریں کہ ہم پراپرٹی ہے، ہم بندے ہیں، ہم سلیو ہے، ہم غلام ہے، ہم عبد ہے اور اللہ ہمارا مالک ہے۔ جب اللہ مالک ہے اور ہم عبد ہے تو کیا اس کی مرضی کے بغیر ہلنا صحیح ہے؟ صحیح ہے کیا؟ آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی، بندے ہونے کے حساب سے تو اس کی مرضی سے ہی ہلنا پڑے گا۔ جو انسان اپنی مرضی سے ہلے وہ آزاد ہے، وہ عبد نہیں، عبدیت کے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ ویسے تو ہے پوری کائنات اللہ کی عبد، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ کوئی مانے نہ مانے اللہ سب چیزوں کا مالک ہے اور سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن انسان کے لیے چیلنج ہے کہ وہ بندہ ہے اور اسے بندگی کرنا ہے، اپنے ارادے کو فنا کر کے اللہ کے ارادے میں ضم کرنا ہے۔ جی آپ کو اور ہم بندے اسی وقت ہوتے۔ اب عبدیت اللہ کی عبادت کس کو کہتے بتا رہا ہوں، عبادت اللہ کی عبادت۔ ہمارے پاس عبادت بولتے ہی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، خیر خیرات کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، تسبیح پڑھنا، یہ سب اللہ کی عبادت ہے۔ یہ بھی عبادت ہے، صرف یہ عبادت نہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اور کیا عبادت ہے صاحب؟ ہر وہ کام جو آپ اپنی زندگی میں کر رہے ہیں اور وہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں تو وہ عبادت ہے، اور اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام آپ اپنی زندگی میں کر رہے ہیں وہ عبادت نہیں ہے، وہ آزادی ہے، وہ گناہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی مرضی کے مطابق آپ کو کام کرنا ہوگا، اللہ کی مرضی۔ ایک بندے کی یہ ذمہ داری رہتی ہے کہ وہ ہمیشہ تلاش کرتا رہے اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے۔ اب یہ جو دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک دین اور ایک دنیا، دینداری، دنیا داری، تو میرے بھائی میں آپ کو بتا دوں دنیا داری حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ دنیا داری حرام ہے۔ ہم کو جو جینا ہے صرف دینداری میں۔ اب نہیں صاحب تو بہت مشکل ہو جا رہی، نہیں بالکل مشکل نہیں ہو رہی۔ دینداری دین اسلام کو پکڑ کے چلنے کی بات ہے، دینداری اللہ کی مرضی کے مطابق جینے کا نام ہے۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدین یسر، دین بڑا آسان ہے، دین بالکل مشکل نہیں ہے۔
ایسا ذہن میں ہرگز مت لائیے کہ دین مشکل ہے، نہیں، بالکل مشکل نہیں ہے۔ دنیا داری مشکل ہے، پھر بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو، دنیا داری مشکل ہے، دین آسان ہے۔ اب یہ دین، ابھی دو ورڈ تو آپ سمجھ گئے، مالک اور عبد، یہ سمجھ گئے نا جی، اونر اور پراپرٹی، ہم پراپرٹی ہے، مالک ہمارا اللہ ہے، ہو گئی یہ بات۔ اب دین اور دنیا کو سمجھ لیجئے کیا لفظ ہے۔ دین کا معنی میں آپ کو بتا دیا، دین زندگی گزارنے کے طریقے کا نام دین ہے۔ دین، بعض لوگ یعنی اس کو لا، شریعت سمجھتے، شریعت از اے پارٹ آف دین، تصوف از اے پارٹ آف دین، احسان از اے پارٹ آف دین، فیتھ از اے پارٹ آف دین، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ یہ سب دین کے حصے ہیں۔ جب دین کہیں گے تو انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کو کس ڈھنگ سے جینا ہے، کس ڈھنگ سے سوچنا ہے، کیا چیز کو ماننا ہے، کیا چیز کا انکار کرنا ہے، یہ ہول لائف کو جو چلانے والا سسٹم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں دین۔ اور اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اچھا چلو بھائی، دین سمجھ میں آ گیا، دنیا کیا ہے؟ یہ لفظ دنیا کو آپ یاد رکھنا، بھولنا نہیں، اسپیشلی نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، بیٹے دنیا کا مطلب یاد رکھنا۔ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ بھئی میں ادنا غلام ہوں۔ ادنا، واٹ از ادنا؟ ایک لفظ ہوتا ہے دنی، دنی کا مطلب ہوتا ہے گھٹیا، دنی کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں گھٹیا، اور ادنا کا مطلب ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ گھٹیا۔ جی، کبیر اکبر نہیں بولتے، کبیر مطلب بڑا، اکبر سب بہت بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر اس سے بھی زیادہ چھوٹا، سمجھ رہے بات؟ تو یہ الف کے ساتھ جو بات، دنی ان گھٹیا، ہلکا، گھٹیا، سستا، بیکار، ادنا اور بھی گھٹیا، مطلب میں کیا بھی ادنا سا آدمی ہوں، مطلب میں چھوٹا آدمی ہوں، حقیر فقیر، اس طرح سے دنی ان سے دنی ان گھٹیا، ادنا اس سے زیادہ گھٹیا، دنیا سب سے زیادہ گھٹیا، کہ اس سے زیادہ گھٹیا کوئی چیز نہیں ہو سکتی، سب سے زیادہ گھٹیا اور ہلکا اور بیکار اور فالتو جس چیز کو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں دنیا۔ تو پھر یہ دینداری اور دنیا داری نہیں، صرف دینداری، دنیا داری نہیں، دنیا داری نہیں۔ کیوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا ملعونہ، حدیث شریف ہے صاحب، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا ملعونہ، جو دنیا جس چیز کو کہتے ہیں وہ لعنتی ہے۔ لعنت، لعنت از اپوزٹ آف رحمت، اللہ کی رحمت اس کا اپوزٹ اللہ کی لعنت۔ اللہ کی رحمت جنت میں لے جاتی ہے، اللہ کی لعنت دوزخ میں لے جاتی ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک ہے اللہ کی رحمت، اس کا اپوزٹ جیسا بلیک اینڈ وائٹ، جی، ٹال اینڈ شارٹ جیسا اپوزٹس ہوتے ہیں نا، اللہ کی رحمت کا اپوزٹ لعنت ہے۔ تو دین میں انسان کو رحمت ملتی ہے اور دنیا میں انسان کو لعنت ملتی ہے، لعنت ملتی ہے۔ حضرت ٹھیک ہے، تو کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ کمانا بند کر دیں، کاروبار بند کر دیں، کھیلنا کودنا بند کر دیں، فون دیکھنا بند کر دیں، جی کیا کرنا؟ نہیں نہیں نہیں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو اسلام عطا فرمایا ہے وہ اتنا وائڈ ہے، اتنا کشادہ ہے، اتنا بہترین ہے کہ اس کے اندر ہر چیز آپ کو مل جائے گی۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا بھی کھائے ہیں، پانی بھی پیے ہیں، سوئے بھی ہیں، شادی بھی کیے ہیں، بچے بھی پیدا کیے ہیں، جی ان کے ماں باپ بھی گزرے ہیں، بڑے چچا خالہ پھپھو وغیرہ بھی، پورا خاندان ان کا گزرا ہے، جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزنس بھی کیے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاب بھی کیے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی کھیلے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ جو کام ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، کرنے کی اجازت دیا ہے، وہ سب سنت ہے اور وہ دین کا حصہ ہے، وہ سب سنت ہے اور دین کا حصہ ہے۔ اب آپ تصور کریے ہمارا دین کتنا آسان ہے۔ صبح کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، کہتا ہے دین کہ بھئی آجا فجر کی نماز پڑھ لے، اللہ کے لیے سجدے کر لے۔ جب اللہ کے لیے سجدے کر دیا ہے، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کا ٹائم تو کمانے کے لیے بنایا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اپنی دکان کھولنے جا رہا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے جاب پر جا رہا ہے، تو وہ 100% دین پر عمل کر رہا ہے، دین پر عمل کر رہا ہے۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ جب وہ پلٹ کر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا کہ جب اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھتے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیوی بچوں کے ساتھ مسکراتے، ہنستے، مذاق کرتے، کھیلتے ان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کھیلتے، بیویوں کے ساتھ کھیلتے، اپنی فیملی کو ہنساتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ نماز سے لوٹتے وقت انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بچے 6 سال 7 سال 4 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے حضور کے پاس خوشی خوشی بھاگ کر آ جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھوں سے پکڑ کے ان کو ایسے گول 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 پھرا کے چھوڑتے تھے۔ یہ سنت ہے، یہ بچوں کے ساتھ کھیلنا، فیملی کو خوش کرنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو اگر لوگ پر اگر پیسہ خرچ کرتا ہے تو تجھے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر تو اپنی فیملی کے اوپر خرچ کرتا ہے تو تجھے صدقہ کرنے اور رشتے نبھانے کا ڈبل ثواب ملے گا۔ اچھے کھانے لا کے بیوی بچوں کو آپ کھلا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، یہ دین ہے سب، یہ دنیا داری نہیں ہے۔ آپ جو دکان پر بیٹھے یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ جاب کر رہے ہیں یہ دنیا داری نہیں، یہ دین ہے۔ آپ اپنے فیملی کے ساتھ ہنسی مذاق کا ٹائم گزارتے، یہ دنیا داری نہیں، یہ دین ہے۔ آپ اپنی فیملی کو پکنک پر لے جاتے ہیں، پکنک پر گھمانے کے واسطے لے جاتے ہیں، آؤٹنگ کراتے ہیں، باہر کھانا کھلاتے ہیں، شرع کے حدود کے اندر باہر کھانا کھلاتے ہیں آپ ان کو، یہ بھی دین ہے، دین ہے، دین ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی عمل کیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گراؤنڈ پر بچوں کو، نوجوانوں کو لے جا کر ہارس رائڈنگ کے ریسز کرواتے تھے، لکڑی کے اور تلوار کے میچز کرواتے تھے۔ اس زمانے میں کرکٹ فٹ بال نہیں ہوتا تھا، والی بال اور باسکٹ بال نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، تو اس زمانے کے جو کھیل ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیٹھتے تھے اور اپنی طرف کچھ صحابہ کو کرتے تھے اور باقی صحابہ کو کہتے تھے اس کی سائڈ تم لوگ لو اور تم ان کو چیئر اپ کرو، ہم ان کو چیئر اپ کرتے ہیں، کھیلنے دو دونوں کو میچ۔ کشتیاں لڑواتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر۔ تو اس زمانے کا جو کھیل کود ہوتا تھا، جو فزیکل فٹنس کے گیمز ہوتے تھے، جو ہنسی مذاق ہوتا تھا، جی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کئی مرتبہ اس طرح سے اپنی فیملی کے ساتھ کھیلتے تھے، بچوں کے ساتھ دوڑ لگا کر ریسنگ کرتے تھے، میں پہلے پہنچا یا تو پہلے پہنچا۔ تو کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ دنیا داری ہے؟ نہیں، یہ دینداری ہے، یہ دینداری ہے۔ نماز سے لے کر اپنے گھر کے اندر کھانا کھاتے وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کھانا کھاتے کھاتے اگر کوئی انسان، کوئی آدمی، مرد ایک نوالا بنا کر خود کھاتے کھاتے اگر اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو اگر کھانا کھلا دے تو اس پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب دیتا ہے۔ آپ کی لائف کا ٹوٹل حصہ 100% آپ کی لائف دین بالکل بن سکتی ہے، بننا چاہیے۔ تو آپ بولیں گے کہ حضرت چلیے ٹھیک ہے، یہ پیدا ہونے سے لے کے انتقال تک آپ یہ پورا دین بنا دیے، تو پھر یہ دنیا گئی کہاں؟ اب دنیا داری کس کو بولتے ہیں؟ ہاں، دنیا داری کس کو بولتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے۔ دنیا داری اور دین داری میں ایک چھوٹا سا فرق ہے، اس فرق کا نام ہے ذکر اللہ۔ کیا نام ہے؟ کیا ہے اس کا نام؟ بولیے نا، ذکر اللہ، آواز سے بولیے، ذکر اللہ۔ ذکر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کی یاد۔ آج ذرا ایک نئی چیز بتاؤں گا میں آپ کو، اللہ کی یاد، بس ان دونوں کے درمیان ایک ہی لکیر ہے، ذکر اللہ، اللہ کی یاد۔ اگر کام کرتے وقت آپ کو یہ یاد ہے کہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں تو وہ دین ہے، اور اگر آپ اللہ سے غافل ہو گئے اور اللہ کو بھول گئے اور لگ رہا ہے آپ کو بھئی میرے کو یہ صحیح دکھ رہا ہے اس وقت سے میں کر رہا ہوں، مجھے صحیح دکھ رہا اس لیے میں کر رہا ہوں، یہ ہو گئی دنیا۔ اللہ کی نظر میں یہ صحیح ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، یہ ہو گیا دین۔ کر رہے ہیں ایک ہی کام، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، بھوک لگی، کھانا کھانا دل بول رہا بھائی کھانا کھا لیتا ہوں، میں میرے کو کھانا کھانا دل بول رہا ہے، میں کھانا کھا لیتا ہوں، یہ ہو گئی دنیا، کیونکہ یہ آپ کی مرضی ہے۔ اور اگر یہی کھانا کھاتے وقت اللہ کا حکم یاد آ جائے کہ جب بھوک لگے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی جگہ فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو۔ جب اللہ کھانے کا آرڈر دے رہا ہے، پینے کا آرڈر دے رہا ہے، جب تم کو بھوک لگے کھانے کا ارادہ کرو کہ بھئی جب بھوک لگے پیٹ خالی ہو جائے تو اللہ کا حکم ہے کھانا کھا لینا چاہیے، آپ کر رہے ہیں وہی کام،
اسی ٹائم میں وہی کھانا کھا رہے ہیں، لیکن جب آپ کو یہ یاد ہے کہ یہ میں اللہ کے حکم پر کر رہا ہوں تو آپ کھانا کھا رہے ہیں، ثواب ہے، ثواب ہے، اس پر انعام ہے، جنت میں مقامات ہے، اور اللہ کو بھول گئے ہیں، اور اللہ کو بھول کر وہی کھانا کھانا دل بول رہا استاد جم کے بھوک لگ رہی، میں کھانا کھا لیتا ہوں، میری مرضی سے کھا لیتا ہوں، اپنی مرضی کا اللہ کو یاد نہیں رکھ کے جب آپ کھانا کھا لیے تو پھر ثواب نہیں ہے، کھانا وہی گیا، لیکن آپ کیونکہ ذکر اللہ کو بھول گئے تھے، اس لیے یہ جو کھانا کھائے اس کا اب ہوگا قیامت کے دن حساب۔ جب اللہ کو یاد رکھ کے کھائے تو کیا تھا؟ حساب تھا، کیا تھا؟ ثواب، بولیے کیا تھا؟ ثواب۔ اللہ کو یاد رکھ کر، اللہ کی مرضی کا خیال رکھ کے کھانا کھاؤ تو ثواب ہے، اور اگر بھول جاؤ تو حساب ہے، اور خدا نہ کرے شاید عذاب ہے۔ حساب بھی ہو سکتا ہے، عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ یاد ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے گا کہ یہ بندے نے دوپہر کا کھانا کھائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دوپہر کے کھانے کے بدلے میں جنت میں اس کا ایک درجہ اور اونچا کر دو۔ مولا میں کھانا کھایا، ہاں تو کھانا کھایا، لیکن کھایا میری مرضی سے، سویا میری مرضی سے، پہنا میری مرضی سے، کمایا میری مرضی سے۔ جب تو نے کام کرتے وقت میری مرضی کا خیال کیا، تو نے بندگی کا حق ادا کیا، تو مستحق ثواب ہے، اور جس نے مجھے بھول گیا وہ مستحق حساب اور عذاب ہوگا۔ اسی لیے ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو کیا سکھایا ہے؟ ہمارے کو سکھایا ہے جب کبھی کھانا کھانے بیٹھو تو پہلے پڑھو بسم اللہ، پانی پینے جاؤ تو پڑھو بسم اللہ، کپڑے پہننے جاؤ تو بسم اللہ۔ اب وہ گھر میں ایسا ہوتا ہے، نانی ماں، دادی ماں، پھپھو، آنٹی، خالہ، انہوں کچھ تو یہ سکھاتے ایسا، اور یہ وہ بسم اللہ نہیں پڑھے تو شیطان کے پیٹ میں چلے جاتا بولتے، سنے ہوں گے نا ایسا، بسم اللہ نہیں پڑھ کے کھائے تو شیطان کے پیٹ میں چلے جاتا، ایسا ہوتا؟ ایسا ہوتا کیا؟ اپنے پیٹ میں جاتا بھائی شیطان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں جاتا ہو، آپ کھائے تو آپ کے پیٹ میں جاتا ہو، ایسا سمجھاتے تھے، اچھا کرتے تھے وہ لوگ، غلط نہیں کرتے تھے وہ لوگ، اچھا تھا، کچھ تو سمجھائے انہوں، مگر حقیقت کیا ہے؟ یہ بسم اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نام سے، یہ جو میں پانی پی رہا ہوں یہ اللہ کے نام سے پی رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے پی رہا ہوں، یہ جو کھا رہا ہوں بسم اللہ، کھا رہے ہیں آپ، میرا نام احمد ہے، بسم حبیب احمد بولوں نا میں، بھئی کھا رہا ہوں میں، آپ اٹھا کے رکھتے ہیں کہ بھئی یہ حصہ حبیب صاحب کا ہے، تو آ کے حبیب صاحب کا حصہ ہے نا، تو بسم حبیب صاحب بول کر کھاؤ نا، حبیب صاحب کے نام پر۔ نہیں، حبیب صاحب جب بھی کھائیں گے تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام پہ۔ کیا ہو رہا ہے یہ کہ جب کھا رہے ہیں تو یاد کرو کہ یہ اللہ کی رضا سے کھا رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے کھا رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے سو رہے ہیں، پہن رہے ہیں، کپڑا پہن رہے ہیں، جب کپڑا پہن رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس اتارا ہے تاکہ تمہارے جسم کو کور کرے اور تم خوبصورت نظر آؤ، ہینڈسم نظر آؤ، اچھے نظر آؤ۔ اللہ کا فرمان ہے یہ، یواری سوآتکم، تمہارے جسم کے نہ دکھائے جانے والے حصے تمہارے جسم کو کور کرے، ڈھانپے، نمبر 1 وریشا، اور اچھے لگو۔ جب آپ لباس پہننے جاؤ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ لباس پہنتے ہو الماری کھول کے دیکھتے یہ اچھا دکھ رہا، یہ اچھا نہیں دکھ رہا، تو آپ بولتے کہ بھئی اپنی مرضی اور خواہشات نہیں، اللہ کا حکم ہے جسم کو کور کرو اور اچھے نظر آؤ۔ اب آپ سلیکٹ کر رہے ہیں، یہ شرٹ پہنتا ہوں، وہ شرٹ پہنتا ہوں، وہ کرتا پہنتا ہوں، شیروانی پہنتا ہوں، جودھ پوری پہنتا ہوں، آپ کپڑا سلیکٹ کر رہے ہیں، اس سلیکشن پہ اللہ آپ کو ثواب دے رہا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے ایسا لباس پہنو جو جسم کو کور بھی کرے اور گڈ لکنگ ہو، اچھے لگنا آپ لباس پہنتے وقت۔ جب اچھا کپڑا سلیکٹ کر رہے، بس یہ یاد رکھ لو کہ اللہ کا حکم ہے کہ کپڑا جسم کو کور کرنا اور کیا کرنا؟ اچھے لگنا، اچھا لگنا، اس واسطے میں اچھا کپڑا خریدتا ہوں۔ کھانا کھاتے وقت آپ کھانا کھانے بیٹھے، جی اللہ کا حکم ہے کھانا کھاؤ، کوئی بھی کھا لو کیا؟ نہیں، آپ چنتے ہیں اچھی کوالٹی کون سی ہے، ہیلدی کھانا کون سا ہے، جی جو میری باڈی کو نقصان نہ پہنچائے، انرجی اچھی دے، برابر بیلنسڈ کیلوریز دے، وٹامنس آئے اس میں، اچھی
ارے وہاں کا کھانا کو کھاؤ جی، وہ روڈ کا کھانا اچھا نہیں رہتا، وہ فلاں جگہ پر بڑا اچھا رہتا، وہ تیل بہت اچھا استعمال کرتا، دودھ بڑا اچھا استعمال کرتا۔ آپ کھانے کی کوالٹی آپ سلیکٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے جو طیب ہے، جو ہائی کوالٹی کا ہے، جو اچھا ہے، جو آپ کے جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ کھانا کھاؤ۔ تو جب کبھی آپ کھانا اچھی کوالٹی کا سلیکٹ کرو تو وہاں پر یاد کرو کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ دیکھو آپ کا کھانا چوز کرنا بھی عبادت بن گیا، کھانا کھانا عبادت بن گیا۔ لباس پہنتے وقت بسم اللہ، گاڑی چلاتے وقت بسم اللہ، ایسا لوگ سمجھتے ہیں وہ گاڑی چلاتے وقت کی دعا پڑھ لیے تو ٹکر نہیں ہوتی سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ بہت لوگ ناراض ہوئیں گے میرے اس بات سے، مگر یہ حقیقت ہے، یہ جو مقدرات میں ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ پھر یہ گاڑی چلاتے وقت جی گاڑی چلاتے وقت بسم اللہ، کپڑا پہنتے وقت بسم اللہ، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ۔ آپ زندگی کا کوئی جائز کام کرے تو بسم اللہ کیا ہے؟ یہ بسم اللہ ہر کام کے وقت اللہ کی مرضی کو یاد رکھو ہے۔ اسی وجہ سے بزرگان دین نے بتایا ہے کہ اگر دین اسلام کے خلاف کوئی کام کر رہے، غلط کوئی کام کر رہے ہیں تو وہاں پر بسم اللہ پڑھنا حرام ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے پاک کھانا کھاؤ فرمایا، کوئی خنزیر کا گوشت اگر کھا رہا ہے، کھا رہا ہوں غلط کھانا، لیکن ایک سنت تو ہے نا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، میں بسم اللہ پڑھ لوں کیا؟ نہیں پڑھنا، بولے اللہ کے نام پہ یہ ہارمفل کام، یہ نقصان پہنچانے والا کام تو نہیں کر سکتا ہے۔ بسم اللہ آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ دین کی مطابق ہے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، یہ ریمائنڈر ہے آپ کو صبح و شام۔ ایک آیت کریمہ ہے، آپ 100 مرتبہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، یا ایھا الذین کیا اذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، اللہ کو یاد کرو کھڑے حالت میں، بیٹھے حالت میں، لیٹے حالت میں۔ بولے تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ایک تسبیح نکال لینا، ٹہلتے ہوئے بھی تسبیح پڑھتے رہنا، بیٹھ کے بھی تسبیح پڑھنا، بستر میں سوتے وقت بھی تسبیح پڑھنا۔ یہ مطلب ہے ہی نہیں اس کا، یہ مطلب ہے ہی نہیں اس کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لائف میں یا کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں، تین ہی سٹیج ہوتے ہیں، یعنی 24 آورس اللہ کو یاد رکھو ہے اس کا مطلب۔ اذکر اللہ، اللہ کو بھولنا نہیں، کھاتے وقت، پیتے وقت، کماتے وقت، آتے وقت، جاتے وقت، جوتا پہن رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، بیوی کے پاس ہے، بچوں کے پاس ہے، جو بھی اپنی لائف میں کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرد اگر اپنی عورت کے پاس بھی جاتا ہے تب بھی اس کو شریعت میں لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا ہے اور اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ اس پر ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ یا رسول اللہ اس پر بھی ثواب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں غور کرو کہ اگر تم کسی حرام کی طرف اگر جاتے، غیر کے پاس اگر جاتے تو تم کو گناہ نہیں ہوتا؟ اگر غیر عورت کے پاس اگر کوئی مر جاتا ہے تو کیا اس کو گناہ نہیں ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ غیر کے پاس جائیں گے تو گناہ ہوتا ہے۔ بالکل، جب اللہ کی مرضی کے خلاف وہ غیر کے پاس جاتا ہے تو حرام کا مرتکب اور گناہگار ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اسے ثواب دیتا ہے، کیونکہ یہ دین کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ عبادت 24 آورس اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق رکھنے کا نام ہے، اور اللہ کی مرضی کا جو دین ہے وہ دین بہت آسان ہے، دین لائف بہت آسان ہے۔ یہ ارے نماز جی، جو نماز پڑھنے آتے ہیں، آپ فرض نماز پڑھنے آتے ہیں، گھٹنوں میں زیادہ درد ہے، کمر میں زیادہ درد ہے، بیٹھ کے پڑھ لو، قیام معاف ہو جا رہا ہے جی۔ بیمار ہے، وضو نہیں، تیمم کر کے پڑھ لو۔ دیکھو فلیکسیبلٹی دین کے اندر، مشکل کہیں پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم ایسا سمجھ لیتے ارے بھائی دین پہ عمل کرنا تو بہت مشکل کام ہے، وہ تو بڑے اللہ والے کرتے ہیں، ہم کیسا کر سکتے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہندو بھائیوں کا طریقہ لے لیتے ہیں، کرسچن بھائیوں کا طریقہ لے لیتے ہیں، ویسٹرنائز ہو جاتے ہیں جی، ویسٹرن ورلڈ سے، مغربی دنیا، برٹش میں وہ ہو رہا لے رہے ہیں، یہ ہو رہے لے رہے ہیں، اور اپنی زندگی میں جتنے پرابلمز ہے صرف اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم دوسروں کے طریقے لے رہے ہیں۔ کیونکہ ہمارے سرکار تو بتا دیے زندگی جینے کا آسان طریقہ تو اسلام ہے، آسان طریقہ زندگی جینے کا اسلام ہے، اور اگر وہ طریقہ چھوڑ کے آپ کسی کا بھی طریقہ اپنائیں گے، ٹیمپروری آپ کو تھوڑا مشکل دکھتا ہے لیکن حقیقت میں وہ مشکل ہوتا نہیں۔
اچھا ٹھیک ہے، اس کے اندر ہمارے علماء گرامی کا بھی رول ہے، اس کے اندر دین کو تھوڑا مشکل بنانا ہے۔ اللہ نے تو آسان بنایا ہے۔ ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو، ہمارے مول صاحب لوگ کیسا تھوڑا مشکل بنا دیتے ہیں اس کو۔ اب میں جبہ پہن کے آیا نا، جبہ پہن کے شملہ پہن کے آیا تو بولے یہ اسلامی لباس۔ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بولے یہ اسلامی لباس۔ اب یہ بچہ پینٹ شرٹ پہن کے آیا، بولے نہیں یہ تو ویسٹرن ہے، یہ تو انگریزوں کا لباس، یہ اسلامی نہیں ہے، وہ اسلامی نہیں ہے۔ کون بولے بھائی؟ اب یہ آپ کرتا پاجامہ پہن کے آئے، بولے یہ اسلامی لباس ہے، کون بولے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنے تھے، حضرت ابوبکر پہنے تھے، صحابہ کرام کرتا پاجامہ پہنے تھے۔ پھر مولانا آتے نا مفتی صاحب شیروانی پہن کے، وہ شیروانی کون سے صحابی پہنے تھے؟ نہیں ہے بھائی، یہ ہمارا کلچر، یہ ہماری مینٹیلٹی ہے جو ہم ایسا باندھ لیے یہ مسلمان، یہ اسلامی لباس، یہ غیر اسلامی لباس نہیں۔ اسلامی لباس کیا ہے؟ الدین یسر، دین آسان۔ اسلامی لباس کس کو کہیں گے؟ اسلامی لباس صرف اس لباس کو کہتے ہیں جو آپ کے جسم کو کور کرتا ہے، دکھنے میں اچھا لگتا ہے، ہو گیا، دیٹس اٹ۔ اس کے بعد آپ جبہ پہنے، کرتا پاجامہ پہنے، پینٹ شرٹ پہنے، پٹھانی پہنے، دھوتی پہنے، اور مجھے پتہ نہیں کیا کیا پہنتے، اگر آپ کے جسم کو کور کرتا ہے، جسم کو کور کرتا ہے، دکھنے میں اچھا لگتا ہے، تو اٹ از اسلامک ڈریس، خلاص۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ اسلامک ہے۔ دین اتنا کشادہ ہے، اتنا وائڈ، اتنا براڈ ہے۔ یہ جو آپ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب اسلامی لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اسلام اس میں سے کسی ڈریس کو، کسی یونیفارم کو، کسی چیز کو منع نہیں کیا ہے۔ اسلام کھلا ہے، اسلام پہ عمل کرنا آسان ہے، اسلام میں کھانا پینا، اسلام میں ہر چیز آسان ہے۔ اسلام میں ایک ایگزامپل، کل میں خطاب میں ایک ایگزامپل دے رہا تھا، آج بھی وہ ایگزامپل کو دہراتا ہوں۔ بولتے نہیں عورتوں کے اوپر تو بڑا وہ ہے بھائی، اسلام میں بہت کیا کہتے ہیں، نیرو ہے، بہت کنجسٹڈ ہے اسلام، بولے برقع پہنو، نقاب لگاؤ، وہ ایسا، عورت یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی۔ کیا نہیں کر سکتی عورت؟ یہ غیر ضروری ویسٹرن والی، یہ بی بی سی اور CNN والے ہمارے کو بول دیے، فیس بک اور یوٹیوب سے ہمارے کو پہنچ گیا، اور ہم بھی سمجھ لیے ہو گئی عورت یہ نہیں کر سکتی۔ عورت کیا نہیں کر سکتی اسلام میں؟ کیا منع ہے عورت کو؟ وہ چیز کا نام بولیے۔ عورت کو کمانے پہ پابندی ہے اسلام میں؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں کئی خواتین اپنی دکانیں لگاتی تھی۔ بزنس کرنا عورتوں کو منع نہیں ہے، جاب کرنا عورتوں کو منع نہیں ہے۔ جی کیا منع ہے عورتوں کو؟ بتائیے کہاں ہیں ریسٹرکشنز؟ کون کہتا ہے کہ اسلام نے عورت کے اوپر ریسٹرکشنز اور پابندیاں لگائے؟ وہ لوگ بول رہے ہیں اور خواہ کہ ہم صحیح بھی سمجھ لے رہے ہیں۔ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ ارے انتہا میں بتا رہا ہوں کہ کتنے صحابیات کے نام ملتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں ایز اے سولجر جاتی تھی۔ صحابیات کے لسٹ ہیں، تلوار چلانا آتا تھا، خنجر چلانا آتا تھا، کئی مرتبہ آگے نکل جاتے تھے فائٹ کرتے ہوئے۔ لیڈیز، صحابیات کی بات کر رہا ہوں، فائٹ کرتے آگے چلے آتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض میل سولجرز کو بولتے تھے ذرا ان کو پروٹیکٹ کرو، جوش میں زیادہ آگے بڑھ جا رہے، جاؤ ان کی حفاظت کرو، آگے بڑھ جا رہے ہیں۔ تو آرمی میں بھرتی کر کے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیمیل سولجرز کو ساتھ لے جا رہے ہیں، تو کون سا کام منع ہے؟ اسلام میں منع نہیں ہے، اسلام میں صرف عورت کی سیفٹی دیکھی گئی، بس اتنا ہی۔ عورت کو سیف کیا گیا، منع کوئی کام سے نہیں ہے۔ نہ پڑھائی سے منع ہے، عورت انجینئر نہیں بن سکتی اسلام میں، کہ سائنٹسٹ نہیں بن سکتی ہے، جی IT نہیں پڑھ سکتی ہے، لائر نہیں بن سکتی، بالکل بن سکتی ہے، ہر چیز کر سکتی ہے عورت، مکمل اجازت ہے، صرف اس کی سیفٹی کا خیال کیا گیا۔ سیفٹی کا خیال کر کے دو باتیں بتائی گئی، ایک جینٹس کے لیے، ایک لیڈیز کے لیے۔ لیڈیز کے لیے کہا، اسلام نے یہ کہا کہ بھئی آپ اپنی حفاظت کے لیے اپنے جسم کو ایکسپوز ہونے مت دیجیے، بس آپ کا جسم قیمت زیادہ ہے، قیمتی چیز کو ایکسپوز نہیں کرتے۔ اب اگر میرے ساتھ اگر 2-4 لاکھ روپے ہے، میں یہاں ٹیبل پہ رکھ لے کے بیان کرتا ہوں، اگر ہے میرے ساتھ کار میں یا میرے جیب میں اگر 2 لاکھ روپے اب اگر میرے ساتھ ہے، تو میں یہاں پر بیٹھ کے مسجد میں ایسا پیسے رکھ لے کے بیٹھ کے بیان کرتا ہوں کیا؟ بولتے ہیں کیا شو آف کیا کرنے کا ہے؟ تو ہے، رکھو اندر جیب میں۔ جو چیز ویلیوبل ہوتی ہے، جو قیمتی ہوتی ہے، اس کو ہر جگہ ایکسپوز کرتے ہوئے، شو آف کرتے ہوئے نہیں پھرتے ہیں، اس سے خطرہ ہوتا ہے، نظر لگتی ہے، لوگوں کی نیتیں خراب ہوتی ہے، ارادے خراب ہوتے ہیں، اس کو محفوظ رکھیے، غیر ضروری شو آف مت کریے۔ بس یہی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے عورت، حسن و جمال تیری خصوصیت ہے۔ عورت جب کہتے ہیں تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر حسن و جمال ہے۔ حسن و جمال عورت کا بہت قیمتی چیز ہے، اسے وہی دکھانا چاہیے جہاں دکھنا ہے۔ شوہر کے سامنے دکھائے اپنے، جی
بس اپنے آپ کی حفاظت کر لے. اور مرد کو حکم فرما دیا ہے کہ بنا ضرورت عورت کی طرف دیکھنا نہیں. مشکل کام تھا؟ بالکل مشکل نہیں ہے. بنا ضرورت کے نہیں دیکھنا فرمایا. ضرورت ہے آپ ان کو بیچیے، ان سے خریدیے، ان سے پڑھیے، ان کے ساتھ معاملہ کریے، ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک اپ کرائیے، لائر سے بیٹھ کر آرگیومنٹ کریے، استاد سے بیٹھ کر سبق پڑھیے. لیکن جب ضرورت نہیں ہے، ٹھیٹھی ٹھاٹھا کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، غیر ضروری باتیں کر لیتے ٹھہرے، یہ فتنہ ہے. یہ فتنہ ہے. یہاں پر پابندی اب نہیں کر سکتے آپ. بنا جب ضرورت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد عورت کا باہم گفتگو کرنا یا کام کرنا منع نہیں کیا ہے. لیکن جب ضرورت نہ ہو، ضرورت سے ہٹ کے بات مت کرو، اس سے فتنہ رہے گا. مرد کے لیے بھی فتنہ رہے گا، عورت کے لیے بھی فتنہ رہے گا. اور جن سوسائٹیز میں آج پوری دنیا کے اندر، امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک پوری دنیا محنت کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے زیادہ ظلم، اتیاچار، اگر کسی کے رائٹس کھینچے جاتے ہیں تو وہ عورتیں ہیں. عورتوں پر ظلم ہو رہا، عورتوں پر ظلم ہو رہا. کہاں ہو رہا عورتوں پر ظلم؟ کہاں پر ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیے، جو امریکہ آج ویمن رائٹس کی بات کر رہا ہے، جو ویسٹرن ورلڈ ویمن رائٹس کی بات کر رہا ہے، آپ اٹھا کر اعداد و شمار دیکھ لیجئے. سب سے زیادہ عورت کی بے عصمت دری اور ریپ جو ہے انہی علاقوں میں ہو رہا ہے. ان علاقوں میں ہو رہا ہے جن علاقوں میں پردوں کا اہتمام ہے، اسلام ہے، جن علاقوں میں پردوں کا اہتمام. ہندوستان کے اندر بھی قدیم زمانے میں آپ جائیں، اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں کا کلچر ایسا تھا کہ حالانکہ ہندو خواتین میں اس طرح کے پردے کا کوئی نظام نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود مرد اور عورت سپریٹ ہوا کرتے تھے. ان دنوں میں عورت محفوظ ہوا کرتی تھی. آج ہر آئے دن ہندوستان کے اندر عورت کی بے حرمتی اور ریپ کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اسلام بڑا کنجسٹڈ ہے، اسلام میں بڑا عورت جو ہے بڑی اوپریسڈ ہے، بڑی مظلوم ہے، بڑی دبائی گئی ہے. کچھ نہیں دبائی گئی ہے بھائی صاحب. الدین یسر، دین آسان ہے. آپ عورت کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ منع کرا کیا؟ باہر نکلنے سے منع کرا، کام کرنے سے منع کرا، پڑھنے کچھ بھی منع نہیں کرا. فرمایا کہ عورت اپنے جسم کے حسن کو چھپایا کرے جی، اور اس میں بھی آزادی دیا. یہ نہیں فرمایا کالا برقع پہنو، گورا برقع پہنو، اوپر سے شال اوڑھو، نہیں وہ ویسا. آپ ہندوستانی برقع پہنو، ایرانی برقع پہنو، سعودی برقع پہنو، ایرانی برقع، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر عورت سر سے پیر تک کور ہو رہی ہے تو وہ محفوظ ہے خلاص. اور مرد کی ذمہ داری کیا ہے کہ بنا ضرورت عورت سے نہ بات کرے، نہ اس کی طرف دیکھے. جب تک ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ضرورت ہے تو پورا کرنا چاہیے، ضرورت ہے تو لے جانا لانا جو ضرورت ہے وہ کرنا چاہیے. دیکھیے آپ کتنا آسان طریقہ تھا عورت کی عزت کی حفاظت کرنے کا. وہ طریقے کو انہوں نے چاک کر دیا. بولے نہیں اسلام نہیں، ہم اپنے دماغ سے بنائیں گے. بناؤ دماغ سے بناؤ. آئے دن ہندوستان میں برین بڑھ رہا نا، ایجوکیشن بڑھ رہا، کالجز بڑھ رہی ہیں، وہ بڑھ رہے، ترقی کر رہا نا ہندوستان. کیا ترقی ہو رہی ہے؟ ریپ جو پرسنٹیج ہے ڈیلی بڑھتا جا رہا ہے. اور زیادہ ریپ ہو رہے ہیں، اور زیادہ عورتوں پر ظلم ہو رہا، اور زیادہ عورتوں کا مرڈر ہو رہا ہے. اور ماشاءاللہ ترقی، اس کو ترقی کہتے ہیں؟ نہیں، ترقی چمن دھمک کا نام نہیں ہے، انسان کے سکون کا نام ہے. اور وہ کہاں رکھا ہے؟ وہ رکھا ہے اللہ کی بندگی میں، وہ رکھا ہے دین اسلام میں. اسی میں سیفٹی ہے، اسی میں حفاظت ہے. تو آج جو میں بات آپ کو مین بتایا کہ ایک مالک ہے، وہ ہمارا مالک ہے اللہ، وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں. بندہ وہی ہے جو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے، جو دین پر عمل کرتا. دنیا لعنتی ہے. دنیا ہم کو چاہیے ہی نہیں، دنیا ہم کو چاہیے ہی نہیں. ہم کو ہر وقت دین چاہیے، ہم کو ہمارے نمازوں میں دین چاہیے. اچھا نماز جو پڑھ رہے ہیں نا، ہم یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز بھی اگر میں نماز پڑھتے ہوں تو اچانک میرے کو خیال آیا، ارے میں مسجد الہی میں کبھی کبھی آتا ہوں جی، مگر یہاں کے لوگ میرے کو بچاتے، میں اطمینان سے پڑھتا ہوں نماز. آج لوگ دیکھ رہے ہیں میرے کو، ہاں مفتی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، انہوں بھی سے، میں سکون سے نماز پڑھ رہا ہوں. یہ دنیا ہو گئی، کیونکہ یہ نماز میں اللہ کی مرضی نہیں سوچ رہا ہوں، بندوں کی مرضی سوچ رہا ہوں. تو نماز پڑھنا بھی دنیا بن جاتا ہے، قرآن پڑھنا بھی دنیا. جب کبھی آپ کی مرضی آ جاتی، اللہ کی مرضی کو بھول کر میری آپ کی مرضی آ گئی تو وہ دنیا ہے. وہی کام میں اگر اللہ کی مرضی آ جائے تو وہ دین ہے. بس ان دونوں کے درمیان جو چیز کٹ بناتی ہے، جو لائن ہے، وہ لائن ہے ذکر اللہ. اللہ یاد ہے تو دین ہے،
اللہ کی مرضی کو بھول گئے تو دنیا ہے، باقی لائف آپ کی یہی ہے جو جی رہے، یہی ہے جو لائف جی رہے۔ اور جو اللہ کی مرضی کو یاد رکھ کر دین پر عمل کرتے ہوئے لائف گزارتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، کماتا ہے، بیوی بچے اسکول سب، مگر اس کا من شانت رہتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کو یاد رکھنے سے دل میں سکون رہتا ہے۔ اور جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا ہے، پھر بھاگو کہاں تک بھاگتے؟ امبانی کو بھی سکون نہیں ملا، اڈانے کو بھی نہیں ملا، اور کماتے کہتے اللہ سکون ہے اس نے، پھر بھاگو بھاگو بھاگو، پوری لائف ایک ریس ہے، بھاگتے بھاگتے قبر میں جا کے گر جائیں گے، کبھی سکون ملنے والا نہیں، دنیا میں لعنت ہے، وہ کہاں سکون ملے گی۔ تو کبھی بھی یہ نہیں کہنا اپنی زبان سے، کبھی یہ تصور نہیں کرنا کہ ہم کو دین اور دنیا دونوں چاہیے، دنیا نہیں چاہیے، صرف دین چاہیے، صرف دین چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جو تعلیم آپ پڑھ رہے ہیں، جو میدان میں آپ کام کر رہے ہیں، وہ دین ہے۔ ہر وہ کام جو دوسرے انسان کو فائدہ پہنچا رہا ہے، آپ کو یا دوسرے کو فائدہ پہنچا رہا ہے، وہ کام دین ہے۔ ہر وہ تعلیم، چاہے وہ حدیث ہو، تفسیر ہو، فقہ ہو، علم الکلام ہو، بیان ہو، بدیع ہو، معانی ہو، یا پھر آپ کی سوشل اسٹڈیز ہو، کیمسٹری ہو، فزکس ہو، میتھمیٹکس ہو، جی تیلگو پڑھ رہے ہیں، ہندی پڑھ رہے ہیں، آپ کیا اپنی لائف میں پڑھ رہے ہیں، اس سے آپ کو اور دوسرے انسان کو فائدہ پہنچنے والا ہے؟ بولے ہاں فائدہ پہنچنے والا ہے، تو یہ دین ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ تیلگو سیکھنا دنیا داری نہیں ہے، دین داری ہے۔ ادر لینگویجز، عربی سے زبان سے ہٹ کر دوسری زبان سیکھنا دینداری ہے۔ ایک صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صحابی آ کر عرض کرنے لگے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ایمبیسڈر ان کو روم کی طرف بھیجنا چاہ رہے تھے، غالباً حضرت زید ہے، غالباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا، ان کو بھیجنا چاہ رہے تھے روم امپائر کی طرف کہ جاؤ کام کر کے آؤ۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ساتھ میں ٹرانسلیٹر رکھ لوں، کیونکہ ان کی لینگویج الگ ہے، ایک ٹرانسلیٹر کو رکھ لوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ بہتر ہے کہ تم ان کی لینگویج سیکھ لو۔ ٹرانسلیٹر رکھنے میں کیا رہے گا، ہر چیز میں آپ محتاج ہیں، آپ لینگویج سیکھ لو۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 20 یا 22 دن میں وہ زبان سیکھا۔ حضور کا حکم ہوا، بولے یہ زبان سیکھو، دن رات لگا کے میں 20 دن یا 22 دن میں وہ لینگویج سیکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی ہو جائے۔ تو ادر لینگویجز، عربی زبان سے ہٹ کر ادر لینگویجز، پھر رومن کی لینگویج تھی نا، وہ کوئی قرآن کی لینگویج نہیں تھی وہ، مگر رسول اللہ کے حکم تھا کہ دوسروں کی زبان سیکھو۔ تو یہ ادر لینگویجز سیکھنا یہ دین کا حصہ ہے۔ آپ تیلگو سیکھیے، یہ دین ہے، مراٹھی سیکھیے، ہندی سیکھیے، آپ فرینچ سیکھیے، جاپانی سیکھیے، آپ جو زبان جو آپ کے کام آ سکتی ہے، یا آپ اس زبان کے ذریعے دوسروں کے کام آ سکتے ہیں، یہ دین ہے، دین ہے، دین ہے۔ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں یاد رکھو، کبھی بھی دنیا کو انٹر ہونے ہی نہیں دینا۔ ہر کام سے پہلے دیکھنا کہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں یا اللہ کی مرضی کے خلاف۔ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں تو بسم اللہ کہو اور شروع ہو جاؤ، جتنا آپ کام کریں گے ثواب ہے، ثواب ہے، ثواب ہے۔ اور اگر اللہ کی مرضی کے خلاف جا رہے ہیں تو دنیا ہے، لعنت ہے، حساب بھی ہے، عذاب بھی ہے، بہت مشکل ہے وہ راستے پہ مت جائیے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، ہر کام سے پہلے ہمارے بزرگوں نے سکھایا، ہمارے رسول نے سکھایا، بسم اللہ، بسم اللہ۔ ہر کام شروع کرتے وقت اللہ کو یاد کرنا کہ یہ اللہ کے نام سے میں کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا جینا مرنا، ہمارا وہ کہتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ وہ کیسا ہوتا؟ ایسا ہوتا ہو 24 آورز اللہ اللہ، 24 آورز اللہ یاد رکھنا چاہیے اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ زندگی کے ہر حصے میں آپ کو بندگی اور عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ آپ کپڑا بیچ رہے ہیں، عبادت کا ثواب، جاب کر رہے ہیں، عبادت کا ثواب، کھانا کھا رہے ہیں، عبادت کا ثواب، سو رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بسمک، کیا کہتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے میرے اللہ تیرے ہی نام سے سوؤں گا اور تیرے ہی نام سے اٹھوں گا۔ جی اللہم باسمک، تیرے ہی نام سے اموت و احیا، تو سونا اللہ کا حکم ہے نا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ جعلنا نومکم سباتا، ہم نے تمہارے لیے نیند، تمہارے لیے انرجی اور آرام کے لیے ہم نے بنایا ہے۔
تو اللہ نے دیا سو چیز ہے، اللہ کا حکم ہے سونا ہے، تو سوتے وقت اللہ کا نام لو اور سو جاؤ۔ پورا سونا آپ کا عبادت ہے، یہ دنیا داری نہیں، یہ دین داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہم کو دین اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا رب کریم ہم کو تیری بندگی کرنے والا سچا بندہ بنا دے۔ اے اللہ ہم کو ساری زندگی تیرے بندگی کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیشہ تجھے یاد رکھنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین اسلام، جو آسان دین ہم کو عطا فرمایا ہے، اس آسان دین پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس جہاں میں اے اللہ عزت کی زندگی عطا فرما، اور آنے والے جہاں میں آخرت میں بھی اے اللہ عزت کی زندگی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔